بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ قومی نے حیرانی اور بے یقینی سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، فرحاد یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم وعدہ خلافی کر رہے ہو؟ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، اس وقت میں اور شیبہ تمہارے دماغ میں ہے، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر 2 ناکام حملے کیے اور اب خود ہی جھٹکے کھا کر پیچھے چلا گیا ہے اور اپنے سر کو تھام کر یہی تاثر دے رہا ہے کہ دماغی جھٹکے پہنچائے جا رہے ہیں۔ قومی نے اسے گھرا کر دیکھا، پھر کہا، مسٹر نوکو، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے ذلیل انسان ہو۔ جو شخص زبان کا پکا ہے اس کے خلاف جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ تمہاری یہ ایکٹنگ میرے سامنے نہیں چلے گی۔ فرحاد میرے دماغ میں ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس نے گونسا دکھاتے ہوئے کہا، میں تمہارا منہ توڑ سکتا ہوں اگر وہ ٹیلی پیتھی والا ہمارے درمیان نہ آئے، مگر تم کبھی یقین نہیں کرو گی۔ میرے سامنے یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ ابھی تم سے مقابلہ نہ کروں، اپنی سانسوں پر قابو پاؤں اور فرحاد کو دماغ میں آنے سے روک دوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف جانے لگا۔ پومی نے فضا میں ایک چھلانگ لگائی، پھر ایک لات ماری۔ وہ واپس لڑکھڑاتا ہوا ایک دیوار سے لگ گیا۔ وہ بولی، تمہاری جیب میں چابی ہے، میں اسے نکال لوں گی اور دروازہ کھولوں گی۔ اس سے پہلے تم دروازے تک نہیں جا سکو گے۔ رہ گئی یہ بات کہ تمہیں ٹیلی پیتھی سے نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تم بہانے مقابلے سے بچنا چاہتے ہو اور میں تمہیں بچنے نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر حملہ کیا مگر ناکام رہی۔ اس بار مسٹر نوکو کا حملہ کامیاب رہا۔ اس نے تڑا تڑ 2-3 ہاتھ جمائے۔ پومی یکبار کی الٹی کلکلا بازی کھاتے ہوئے دور چلی گئی۔ میں چپکے سے مسٹر نوکو کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ تو برا ہوا، میرا حملہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے تھا، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ فرحاد مجھے نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے پھر پومی کی طرف بڑھ کر حملہ کیا۔ اس بار وہ ناکام حملہ کرنا چاہتا تھا مگر میں نے کامیاب بنا دیا۔ پومی کے دماغ میں چند سیکنڈ کے لیے آ کر کہا، یہ اب بھی فراڈ کرنا چاہتا ہے، ناکام حملے کرنا چاہتا ہے۔ میں ان حملوں کو کامیاب بناتا رہوں گا، تم ذرا مار کھاتی رہو۔ میں پھر یہی ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ڈٹے ہوئے تھے۔ پومی ایک کوئی حملہ کرتی تھی، پھر 2-4 بار ناکام ہو کر مار کھاتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ 1 منٹ کے بعد اس نے کہا، دیکھو تم کس طرح کامیاب حملے کر رہے ہو۔ خواہ مخواہ فرحاد کو الزام دے رہے تھے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ فریب ہے، مجھے الجھایا جا رہا ہے۔ فرحاد میرے دماغ میں رہ کر میرے حملوں کو کامیاب بنا رہا ہے۔ پومی نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم دانستہ ناکام حملے کرنا چاہتے ہو اور فرحاد انہیں کامیاب بنا رہا ہے؟ وہ اس سوال پر گڑبڑا گیا، سنبھل کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب ہے میں لڑنا نہیں چاہتا مگر تم پر کامیاب حملے کر رہا ہوں۔ آخر اس کے پیچھے کوئی تو بات ہوگی۔ جب تم لڑنا نہیں چاہتے تو مجھ پر حملے کس طرح کر رہے ہو؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرحاد حملے کرا رہا ہے، تم بکواس کر رہے ہو، میں تمہیں اس دروازے تک نہیں جانے دوں گی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، پہلے تو اس نے جھوٹ کہا تھا کہ فرحاد اس کے حملے ناکام بنا رہا ہے۔ دوسری بار جب وہ ناکام حملے کرنے لگا اور حملے کامیاب ہونے لگے تو بھی الجھ کر رہ گیا، آخر یہ حملے کامیاب کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ جھوٹ کہنے کے بعد سچ کہہ رہا تھا کہ فرحاد ایسا کر رہا ہے، لیکن اسے خود اپنی بات پر پوری طرح یقین نہیں تھا۔ وہ چونکہ بہت اچھا فائٹر تھا اس لیے سوچ رہا تھا کہ بے اختیار اس سے کامیاب حملے ہو رہے ہیں، لیکن یہ دہشت بھی تھی کہ فرحاد چپکے سے دماغ میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں وہ مقابلہ جاری رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، دیکھو پومی، اصل بات یہ ہے کہ میں ابھی سانسوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میری سانسیں میرے قابو میں ہیں اور میں فرحاد کا راستہ روک سکتا ہوں، اس وقت تک تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا۔ قومی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ مقابلہ جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ میری کچھ توانائی ضائع ہو گئی ہے تو ایسے میں کیا تم یہ نہیں کہو گے کہ میں نے شکست تسلیم کر لی ہے؟ بے شک مقابلے کے دوران توانائی کا ضائع ہونا یا دوسرے لفظوں میں مقابلہ کرنے والے کا کمزور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شکست کھا چکا ہے۔ پھر تسلیم کر لو، تمہاری سانسیں قابو میں نہیں رہی، تمہاری توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تم مقابلے کرنے کے دوران کمزور پڑ گئے ہو، لہذا تم شکست کھا چکے ہو۔ ہرگز نہیں، میں تمہاری جیسی چھوکری سے کبھی شکست تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں مقابلہ کروں گا مگر کچھ دیر بعد۔ میں نے پومی سے کہا، اسے چند گھنٹوں کے لیے جنگ ملتوی کرنے کی اجازت دے دو۔ پومی نے پوچھا، یہ جنگ کتنے عرصے تک ملتوی رہے گی؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے پومی کو دیکھا۔ اس کی نظریں پومی کے ہاتھوں پر تھیں۔ ان فولادی ہاتھوں کو دیکھنے سے ہی جسم دکھنے لگتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہم کل اسی وقت مقابلہ کریں گے، مجھے منظور ہے۔ وہ دروازے کی طرف جانے لگی۔
पोमी ने रास्ता रोक कर कहा, नहीं, चाबी मैं तुम्हारी जेब से निकालूंगी जैसा कि तुम्हारी शर्त है, ताकि तुम्हारे आदमी ये देख सकें कि ताला मैंने खोला है। इसका मतलब तो ये होगा कि मैं अपने आदमियों के सामने तुम्हारे मुकाबले में कमतर समझा जाऊंगा। तुम जो भी समझो मुझे चैलेंज करने से पहले सोच लेना चाहिए था। मैं तुम्हारी एक बात मान रही हूँ, मुकाबला 24 घंटे के लिए मुलतवी कर रही हूँ, लिहाजा अपनी शर्त के मुताबिक मेरी एक बात मान लो, चाबी मुझे निकालने दो। नहीं निकालने दोगे तो मैं मुकाबला करके निकाल लूंगी। मिस्टर नोको ने इसे सोचती हुई नजरों से देखा, फिर आहनी दरवाजे के पास आकर अपने आदमियों पर नजर डाली। वो तमाम मुसल्लह अफराद से सवालिया नजरों से देख रहे थे। इसने मुस्कुराकर कहा, हमने ये मुकाबला 24 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया है, अभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए मैं पोमी को अपनी जेब से चाबी निकालने की इजाजत देता हूँ। ये बात कहकर इसने अपनी मर्दानगी का भरम रख लिया। पोमी इसके पास आई, इसकी जेब में हाथ डाला और चाबी निकालकर दरवाजे को खोल लिया। इस दौरान इसने पूछा, फरहाद, तुमने जंग मुलतवी कराने का फैसला क्यों किया? मुझे मिस्टर नोको से कुछ काम लेना है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। मिस्टर नोको ने अपने आदमियों से कहा, जब तक हमारे मुकाबले का नतीजा न निकले इस वक्त तक पोमी मेहमान की हैसियत से रहेगी, इसके आराम और जरूरियात का ख्याल रखा जाए। वो ज्यादा देर तक न ठहर सका, तेजी से चलता हुआ अपने बेडरूम में पहुंच गया। वो बहुत परेशान था। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसके मुकाबले पर कोई आया हो और इसने घुटने न टेके हों। एक लड़की के मुकाबले में अगरचे शिकस्त नहीं हुई थी, मगर आसार बता रहे थे कि शिकस्त जरूर होगी। यही क्या कम था कि वो लड़की बराबर का मुकाबला कर रही थी। इसकी खिदमत करने के लिए बेडरूम में एक मुलाजिम और एक मुलाजमा आए। इसने डांट कर कहा, चले जाओ, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। वो बाहर गए तो इसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। एक इजी चेयर पर बैठ गया, मगर ज्यादा देर बैठ न सका। इसके अंदर हलचल सी मची हुई थी। वो सोच रहा था कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करे कि पोमी आसानी से शिकस्त खा जाए। इसकी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इसकी सोच में कहा, मुझे आराम से लेट जाना चाहिए, दिमाग को सुकून पहुंचाना चाहिए, वरना कभी कोई काम की बात समझ में नहीं आएगी। वो बिस्तर पर आकर लेट गया। ऐसी बातें इसकी अपनी सोच में हो रही थी और ये मेरी मर्जी के मुताबिक हो रही थी। वो इन पर अमल कर रहा था। ये शुबा नहीं कर सकता था कि मैं मौजूद हूँ। इन हालात में इंसान थक कर जरा लेटना चाहता है, इसलिए वो भी लेट गया था। फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता थपक कर सुला देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मैंने देखा कि वो गहरी नींद सो गया है तो मैंने इसके ख्वाबिदा दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए तस्कीर करना शुरू किया। हिप्नोटिज्म के असूलों के मुताबिक मैंने इसे अपना मामूल बनाया, फिर इसे अपने अहकामात की तमील पर आमादा किया। मेरा ये अमल बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सुलेमान जोगो के साथ हो चुका था। वो भी योगा का माहिर था। सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता था। मैंने एक दिन इसके ख्वाबिदा दिमाग को अपनी मुट्ठी में लेकर इस पर तनवीमी अमल किया था। ये बात इसके दिमाग में नक्श करती थी कि वो कभी पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। वो दिन है और आज का दिन सुलेमान जोगो ने मेरी या शीबा की सोच की लहरों को कभी महसूस नहीं किया, और चूंकि महसूस नहीं किया था इसलिए इसने सांस रोककर योगा की महारत का इजहार नहीं किया था। मिस्टर नोको ने मेरा मामूल बनकर वादा किया, आइंदा वो पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा, ना ही कभी ये शुबा करेगा कि ख्याल ख्वानी करने वाला इसके दिमाग में चुपचाप मौजूद है। इसके बाद मैंने इससे सवाल किया, इस पुरस्तार शख्स से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? इसने जवाब दिया, मैं इसका दस्ते रास्त हूँ। वो कौन है? वही असल सुपर मास्टर है, मगर इसके मुताल्लिक मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये मेरे लिए या मेरे पढ़ने वालों के लिए कोई चौंका देने वाली बात नहीं थी। हम पहले ही समझ गए थे कि एक नकली सुपर मास्टर दुनिया वालों के सामने है और इस नकली के पीछे असली सुपर मास्टर असल काम कर गुजरता है। मैंने पूछा, इसका नाम, पता और खास फोन नंबर बताओ। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो असल सुपर मास्टर के इतने करीब होगा। इसने इसका नाम, पता, ठिकाना और फोन नंबर के साथ कोड वर्ड भी बता दिए। फिर मैंने सवाल किया, दी किलर कहाँ है? मैं नहीं जानता। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हारा मामूल हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। मैंने पूछा, वो दी किलर कौन है जो पोमी के कैद खाने में आया था और पोमी ने इसे एक आहनी कैद खाने के पीछे एक बच्चे की मानंद सोता हुआ देखा था? इसने जवाब दिया, मुझे ये नहीं मालूम था कि पोमी ने दी किलर को देख लिया है, मगर इसने कोई ऐसी हरकत जरूर की थी जिसकी वजह से खतरे का अलार्म बजने लगा था। मैंने खतरे की घंटी सुनते ही सुपर मास्टर से राब्ता कायम किया था और इससे कहा था दी किलर को फौरन यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। मेरे और पोमी के मुकाबले के दौरान ही इसे किले से बाहर निकाल दिया गया था। एक हेलीकॉप्टर इसे ले गया है। अब ये सुपर मास्टर जानता है कि वो कहाँ होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि 1 घंटे तक गहरी नींद सोते
سوتے رہو، جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو یہ یاد نہیں آئے گا کہ خواب میں کسی نے ترمیمی عمل کیا تھا۔ اس نے کہا میں 1 گھنٹے تک گہری نیند سوتا رہوں گا، بیدار ہونے کے بعد مجھے یاد نہیں آئے گا کہ خواب میں کسی نے مجھ پر ترمیمی عمل کیا تھا۔ تم غیر شعوری طور پر پرائی سوچ کی لہروں کو کبھی محسوس نہیں کرو گے۔ اس نے میری بات کو دہرایا، میں نے اسے 1 گھنٹہ سونے کی ہدایت کی، پھر اس کے دماغ سے نکل آیا۔ شیبہ موجود نہیں تھی، وہ شیخ صاحب کی ہدایت کے مطابق خود ترمیمی عمل کے دوران معمولہ بننے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی ضرورت کے لیے بلایا تھا، یہ ضرورت پوری ہوتے ہی وہ چلی گئی تھی۔ میں نے پومی کے پاس آ کر اسے مسٹر نوکو کے متعلق بتایا تو وہ خوش ہو کر بولی، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں سپر ماسٹر کا نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر اور کوڈ ورڈز وغیرہ معلوم ہو گئے ہیں، مگر دی کلر تم سے دور ہو گیا ہے۔ تمہیں شاید پھر کسی نئی مہم پر روانہ ہونا پڑے گا۔ میں تھکنے والی نہیں ہوں، اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے پوچھا، اگر میں مسٹر نوکو کے بیدار ہونے کا انتظار کروں گا اور اس کے ذریعے پومی کو قلعے کے باہر لے جاؤں گا، یعنی اس قلعے سے نجات دلاؤں گا، تو یہ ایک لمبا چکر ہوگا۔ ابھی وہ میرا معمول ہے، میرے حکم پر گہری نیند سو رہا ہے، میرے حکم پر بیدار ہو سکتا ہے، لہذا مجھے اس کے خوابیدہ دماغ پر قابض رہ کر اپنے مطلب کا سارا کام نکال لینا چاہیے۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، منصوبہ بناتا رہا، پھر میں نے ریڈ پاور کے باس کو مخاطب کیا اور کہا، میں نے آج صبح تم سے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر تیار رکھا جائے، کسی وقت بھی پومی کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جناب، ہیلی کاپٹر صبح سے آپ کا منتظر ہے، مجھے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی آواز سناؤ۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی گئی۔ میں نے کہا، اب میں اس کے دماغ میں رہوں گا، اس سے کہو ہیلی کاپٹر لے کر پرواز کرے، لیکن مسٹر نوکو کے قلعے سے دور رہے، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک قلعے تک نہ پہنچے۔ میں مسٹر نوکو کے پاس پہنچ گیا، وہ میری ہدایت کے مطابق گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں نے جو پہلے جو ہدایت دی تھی اسے واپس لے رہا ہوں، تم پورے 1 گھنٹے تک خواب غفلت میں نہیں رہو گے، میرے دوسرے حکم کے مطابق بیدار ہو جاؤ گے۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے دماغ پر پوری طرح قابض تھا، اسے یہ محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ بیدار ہو چکا ہے۔ جب تک میں دماغ پر قابض رہتا وہ غفلت کی حالت میں رہتا۔ ٹیلی پیتھی کے اثر سے نکلنے کے بعد بھی اسے یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ غفلت کے دوران کیا کر چکا ہے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر اطمینان سے چلتا ہوا بیڈ روم سے باہر آیا۔ مسلح پہرے دار اسے دیکھتے ہی اٹینشن ہو گئے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہوا پومی کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی، اسے دیکھتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اسے گورتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا، کیا 24 گھنٹے سے پہلے مقابلہ کرنے آئے ہو؟ میں نے اس کے ذریعے مسکرا کر کہا، میں فرحاد بول رہا ہوں۔ دروازہ اس لیے بند کیا ہے کہ ہماری بات کوئی سن نہ سکے۔ مسٹر نوکو کا دماغ ہمارے قبضے میں رہے گا، تم واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر یہاں سے جاؤ گی۔ میں نے مسٹر نوکو کو ٹیلی فون کے پاس پہنچایا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، چونکہ میں اس کے دماغ میں تھا اس لیے قلعے کے متعلقہ افراد کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا۔ قلعے کے اندر ایک وسیع میدان تھا جہاں مسٹر نوکو کا خاص ہیلی کاپٹر آ کر اترتا تھا۔ اس حصے کے انچارج کو فون کے ذریعے مسٹر نوکو نے کہا، ابھی ایک ہیلی کاپٹر یہاں اترنے والا ہے، اسے سگنل دو۔ اس میں پومی، واٹسو روکی اور سلیمان جوگو جائیں گے۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ سوال کرنے کی جرات کر رہا ہوں، کہیں آپ فرحاد کے زیر اثر تو نہیں ہے؟ یو نان سینس، میں خود پومی کے ساتھ ہیلی کاپٹر تک جاؤں گا اور انہیں سی آف کروں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جناب آپ سے درخواست ہے اپنا کوڈ ورڈ دہرائیں۔ میرے لیے کون سی بڑی بات تھی، میں نے مسٹر نوکو کے دماغ سے کوڈ ورڈ معلوم کیے اور انہیں دہرا دیا۔ دوسری طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ مسٹر نوکو نے ریسیور رکھ دیا، پھر پومی کے پاس آ کر کہا، میں فرحاد صرف چند سیکنڈ کے لیے اس کے دماغ سے جا رہا ہوں، تم اسے سنبھال لینا۔ میں نے اسے چھوڑ کر ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے دماغ میں چھلانگ لگائی، اسے کہا، تمہیں قلعے کے اندر سگنل مل رہا ہے، وہاں ہیلی کاپٹر اتار سکتے ہو، میں جا رہا ہوں۔ میں پھر مسٹر نوکو کے دماغ میں پہنچا۔ اس وقت تک وہ پریشان ہو کر سمجھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ جب تک وہ سمجھتا اور اس پر عمل کرتا، میں اس کے دماغ پر دوبارہ قابض ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پومی، واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کے ساتھ قلعے کے میدانی حصے میں آ گیا۔ ہیلی کاپٹر شور مچاتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ چاروں طرف مسلح جوان مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ان کا آقا اتنی مشکل سے ہاتھ آنے والی پومی کو اتنی آسانی سے جانے کی
اجازت دے رہا ہے۔ وہاں کا انچارج مسٹر نوکو کے ساتھ چل رہا تھا اور طرح طرح کے سوالات کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، جناب آپ یہاں کے مالک اور مختار ہیں، لیکن احتیاطاً پوچھنا چاہتا ہوں آپ پومی کو رہا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے۔ انچارج نے چلتے ہوئے آہستگی سے کہا، جناب کوئی پریشانی ہے تو اشارہ کر دیں، میں سمجھ لوں گا۔ اس انچارج کو ٹیلی پیتھی کے متعلق مکمل معلومات نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور سمجھ لیتا کہ بڑی سے بڑی بات ہو یا ہلکا اشارہ ہو، وہ سب دماغ ہی سے نکلتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کی مٹھی میں آنے والا جب اپنے ہی قابو میں نہیں رہتا تو وہ بیچارہ کیا اشارہ کر سکے گا؟ ہیلی کاپٹر زمین پر آ کر ٹھہر گیا تھا، پنکھا بدستور گردش کر رہا تھا۔ وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، اب فوراً ہی پرواز کرنا لازمی تھا۔ اس وقت ہم میدان جیت رہے تھے جس قلعے میں آج تک مسٹر نوکو کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکا تھا اور داخل ہونے کے بعد نکل نہیں سکا تھا۔ وہاں سے ہم بآسانی نکل رہے تھے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا تھا، مگر اچانک ہی وہ بات ہو گئی جس کی توقع ایسے وقت کوئی نہیں کر سکتا، شاید اسے ہی مقدر کا کھیل کہتے ہیں۔ اچانک میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسٹر نوکو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہوگا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں لیوچن کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھا اور مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، ایسی بے چینی جس کے باعث خیال خوانی نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آس پاس دیکھا، پھر اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ ہمارے کمرے میں ایسی گیس پھیل رہی تھی جو ہمیں بے ہوش کر سکتی تھی یا ہلاک کر سکتی تھی۔ مجھے خیال خوانی کرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس سے پہلے لیوچن نے دروازے کو اندر سے بند کیا تھا، پھر بستر پر پہنچ کر نوٹوں کو گننے بیٹھ گئی اور میں خیال خوانی کرنے لگا تھا۔ اب سے وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میں نے تیزی سے چلتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ کر اس کی چٹکنی گرا دی۔ اسے کھولنا چاہا مگر وہ کھل نہ سکا، اسے باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے دروازے کو پیٹتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، کسی نے بند کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسی بات تو نہیں تھی کہ گھر میں کوئی نہ ہو۔ میں نے گھر کے تمام افراد کو دیکھا تھا، وہ گھوڑے بیچ کر سو نہیں سکتے تھے، دروازہ پیٹنے پر ان کی آنکھیں کھل سکتی تھیں۔ میں نے پھر کئی گھونسے دروازے پر جمائے، چیخ چیخ کر انہیں آوازیں دی، پھر بھی جواب نہ ملا۔ میں دوڑتا ہوا بستر کے پاس آیا، لیوچن نوٹوں کے ڈھیر پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے بستر پر سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف کی کھڑکی کو کھولنا چاہا۔ پتہ چلا یہ انتظامات پہلے سے تھے کہ کھڑکی کے باہر والے حصے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی، اس کے پٹ نہیں کھل رہے تھے۔ میں نے لیوچن کی طرف پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، دور سے یوں لگتا تھا سانسیں بھی بند ہو چکی ہیں۔ میں نے دوسرے دروازے کے پاس جا کر اسے بھی کھولنے کی کوشش کی، زور زور سے دھکے مارنے شروع کیے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میں نے ناک پر رومال رکھ لیا تھا، اس لیے اب تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا، لیکن کب تک رومال کے ذریعے سانس سے لے سکتا تھا؟ تازہ ہوا لازمی تھی۔ کھڑکیاں اور دروازے مضبوط تھے، میں انہیں توڑ نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں لوہے کی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے دروازے کو کھول سکتا یا تازہ ہوا کے لیے سوراخ کر سکتا۔ آخر ایک تدبیر سوجی، میں اس کھڑکی سے جا کر ٹکرا گیا جو اس مکان کے اندرونی حصے میں کھلتا تھا۔ اس سے ٹکراتے ہی دب سے فرش پر گر پڑا تھا تاکہ دوسری طرف سے میرے گرنے کی آواز سنی جا سکے۔ ابھی رومال کے سہارے میں خاصی دیر تک سانس لے سکتا تھا۔ جب دشواری محسوس ہوتی تو تقریباً 40 سیکنڈ تک سانس روک سکتا تھا۔ میں نے گرتے ہی آنکھیں بند کی، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا لیوچن کے بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ 2 بھائی بہن تھے جو انگریزی بولتے تھے، باقی اس گھر میں اور گھر کے آس پاس تمام علاقے میں چینی بولنے والوں کی اکثریت تھی۔ وہ دروازے کے دوسری طرف کھڑا ہوا تھا، تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4 چینی نوجوان تھے، لیوچن کے والدین بھی تھے۔ دولت ایسے ہی تماشے دکھاتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ماں باپ نے لیوچن کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ زہریلی گیس کے ذریعے میرے ساتھ اسے بھی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نے اس کے بھائی کی سوچ میں کہا، اب مائیکل کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، ابھی ہم نے اسے دروازے سے ٹکرا کر گرتے ہوئے سنا ہے، وہ بھی ختم ہو چکا ہے، دروازہ کھول دینا چاہیے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس کے باپ نے اعتراض کیا، ابھی نہیں، تھوڑی دیر اور انتظار کرو۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ لیوچن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ میں نے سر اٹھا کر بستر کی طرف دیکھا، وہ پلنگ کے اوپر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی۔ وہ دولت چاہتی تھی، اس کی آخری خواہش پوری ہو رہی تھی، وہ نوٹوں کے بستر پر سو رہی تھی۔ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا، بے شک وہ لالچی تھی۔ دولت کا لالچ کسے نہیں ہوتا، ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو بے انتہا کمائے اور اسے خوشحال رکھے۔ میں نے اس کے ساتھ مختصر سے مگر خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی طرح مجھے دھوکہ دے کر مار ڈالنے کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے اپنی محبت، اپنا سب کچھ مجھے دیا تھا، میرا فرض تھا کہ میں اسے ہر حال میں زندہ رکھنے کی کوشش کرتا۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے پاس آیا تاکہ قدموں کی آہٹ سنائی نہ دے اور باہر والے یہی سوچتے رہیں کہ ہم دونوں بالکل بے حس و حرکت ہو گئے ہیں۔ اب ذرا
ذرا सी भी जुम्बश नहीं कर सकेंगे। बहरहाल मैंने लियोचन को दोनों बाजुओं में उठाया और दरवाजे के करीब लाकर फर्श पर डाल दिया ताकि जैसे ही दरवाजा खुले इसे मैं खींचता हुआ ताजा हवा में ले जाऊं। इसे फर्श पर लिटाने के बाद मैं इसके चेहरे पर झुक गया। मेरे मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। लियोचन का मुंह जरा सा खुला हुआ था। मैंने इसके मुंह को जरा और खोला। ये मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर चुका था कि वो जिंदा है, बराए नाम सांस ले रही है। अगर इसे मजीद सांसें पहुंचाई जाएं तो वो जिंदगी की तरफ लौट आएगी। मैं अपने मुंह के जरिए सांसें पहुंचाने लगा, जोर जोर से फूंके मारने लगा। अभी तक सांसों में जहरीली गैस शामिल नहीं हुई थी। मैंने इसी एक रुमाल से लियोचन के मुंह को और नाक को ढांप रखा था, मेरा एक हाथ इसके दिल पर, ताकि धड़कनों की रफ्तार को समझता रहूं। मेरा ये तरीका कार बड़ी हद तक सूदमंद रहा। इस बेचारी को थोड़ी बहुत सांसें मिलने लगी, मगर ये काफी नहीं था। मेरे अंदर की जितनी सांसें थी वो कभी इसके अंदर जा रही थी, कभी मेरे सीने में वापस आ रही थी। जैसे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिससे दो आदमी भूख मिटाते हैं, पानी का एक कतरा होता है जिससे दो आदमी प्यास बुझाते हैं, मगर इतने में ना प्यास बुझती है ना भूख मिटती है। इसी तरह मुख्तसर सांसों में हम दोनों का भला नहीं हो सकता था। इस अमल के दौरान में ख्याल ख्वानी की आंखों से लियोचन के भाई को देख रहा था और इसके जरिए दूसरों पर भी मेरी नजर थी। फिर मैंने देखा इनमें से एक नौजवान आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगा था। मैं चुपके से उठकर खड़ा हो गया, दबे कदमों चलता हुआ ठीक दरवाजे के सामने आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की चिटनी को नीचे खिसका रहा था। इसकी दानिश में कमरे के अंदर रहने वाले इसे देख नहीं सकते थे। मैं लियोचन के भाई के जरिए इसे साफ तौर पर देख रहा था। चिटकनी नीचे आ गई। अब वो दरवाजा किसी वक्त भी खोल सकता था, लेकिन वो एक दम से खोलना नहीं चाहता था, बस एक जरा झांकने की हद तक खोलकर मुतमिन होना चाहता था कि जहरीली गैस ने हमारा काम तमाम कर दिया है। बेचारे को झांकने की हसरत ही रह गई। मैंने एक जोर की लात दरवाजे पर मारी। दोनों पार्ट एक धड़ाके से खुले और झांकने वाला पीछे लुढ़कता हुआ अपने साथियों पर जा गिरा। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि वो लोग बेहक वक्त मुझ पर हमला करेंगे। मुझे लियोचन की फिक्र थी। दरवाजे पर लात मारते ही मैंने पलट कर लियोचन के दोनों हाथों को थाम लिया, फिर इसे घसीटता हुआ दरवाजे तक ले आया। अभी मैं इसे दरवाजे से आधा ही निकाल सका था कि वो चारों मुझ पर पल पड़े। इसके बावजूद मैंने इन्हें अहमियत नहीं दी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इनसे कुछ मार खाऊंगा। मुझे बचाव की फिक्र नहीं थी। ताजा हवा में सांस लेना जरूरी था, इसलिए मैं लियोचन को खींचता हुआ दरवाजे से बाहर ले आया। वो मुझ पर हमले कर रहे थे, मुझे घूंसे मार रहे थे। कोई कराटे का हाथ दिखा रहा था, कोई लात मारकर मुझे गिराना चाहता था। ऐसे वक्त मैं बैठ गया। लात मारने वाला नाकाम रहा, वरना मैं लियोचन को दूर तक ले जाने में नाकाम रहता। बहरहाल इतना हुआ कि हम जहरीली गैस से दूर निकल गए। वो सब के सब अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। इन्हें मालूम था जब दरवाजा खोलेंगे तो कमरे की जहरीली गैस वापस इनकी तरफ भी आएगी, इसलिए इन्होंने ये एहतियाती तदाबीर की थी। मैं लियोचन को खींचता हुआ एक राहदारी में ले आया था। वो मकान पुराने तर्ज का था। राहदारी इतनी तंग थी कि बेहक वक्त दो ही आदमी गुजर सकते थे, तीसरे को रुकना पड़ता था। इससे फायदा ये हुआ कि हमला करने वाले बेहक वक्त एक साथ नहीं आ सके, एक एक दो दो करके आने लगे और मैं इनसे निपटने लगा। इस तंग सी राहदारी में हमारी ये जंग थोड़ी देर की थी। मैंने देखा रफ्ता रफ्ता लड़ने वाले कम होते जा रहे थे। बड़ी हैरानी की बात थी, इन्होंने मुझसे ज्यादा मार नहीं खाई थी। वो मैदान छोड़कर नहीं जा सकते थे, मगर चले गए थे। जब एक जवान तनहा रह गया तो मैंने इसे ठोकर मारकर एक तरफ गिराते हुए देखा। दूर इस कमरे में जहाँ जहरीली गैस फैलाई गई थी वो तमाम लोग नजर आ रहे थे। वो एक दूसरे को धक्के देकर बिस्तर पर फैले हुए नोटों पर झपट रहे थे। इन्होंने कमरे के दोनों दरवाजे और खिड़कियां खोल दी थी। रात का वक्त था, बाहर से कोई देखने वाला नहीं था। इन्हें दुनिया वाले ना देखें तब भी ये सब जानते हैं और मानते हैं कि दौलत खून सफेद कर देती है। खून के रिश्ते इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि भाई की मोहब्बत, बाप की शफकत और माँ की ममता किताबी बातें हो जाती हैं। दौलत का ख्वाब देखने वाली लियोचन गरीबी की जिंदगी गुजारने के दौरान कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपना भाई और माँ बाप इसके जानी दुश्मन बन सकते हैं। मैं इस कमरे में जाना नहीं चाहता था। वहाँ अब तक जहरीली गैस के असरात होंगे। इन सब के मुंह पर और नाक पर कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने लियोचन को उठाकर कंधे पर लाद लिया, फिर वहाँ से गुजरता हुआ एक जीने पर चढ़ता हुआ छत पर पहुँच गया। वहाँ हम खुली फजा में गहरी गहरी सांस लेने लगे। लियोचन पर नीम बेहोशी तारी थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए इसके भाई के पास पहुंचकर इन्हें देखा। वो एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा नोटों को झपटने की कोशिश कर रहे थे। माले गनीमत को महफूज रखने के लिए सबसे करीब 3 जेबें थी। वो जेबों में नोटों को ठोंसते जा रहे थे। इनमें से 2 चीनी नौजवान कभी कभी अंग्रेजी में बुड़बड़ाते जा रहे थे। मैं लियोचन के भाई के जरिए इनकी आवाजों को और लबो लहजे को याद करता जा रहा था। अचानक ही लियोचन के बाप
نے ریوالور نکال کر دروازے پر کھڑے ہو کر سب کا راستہ روکتے ہوئے کہا، خبردار سب اپنی اپنی جگہ رک جاؤ، کوئی حرکت نہ کرے، کوئی ایک نوٹ بھی نہ اٹھائے اور کوئی میری طرف نہ آئے۔ میں انگریزی جاننے والوں کے ذریعے چینی زبان کا ترجمہ سمجھ رہا تھا۔ بیٹے نے باپ ہاتھوں میں ریوالور دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے بھی شوٹ کر دو گے؟ باپ نے سخت لہجے میں کہا، دولت کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاوچن، تم نے ہی یہ منصوبہ بنایا تھا کہ زہریلی گیس کے ذریعے تمہاری بہن کو اور مائیکل کو ختم کر دیا جائے۔ میں نے بھی سوچا لڑکی ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہاں سے مائیکل کے ساتھ جائے گی تو ساری دولت لے کر چلی جائے گی، ہمیں پھوٹی کوڑی نہیں دے گی، ایک بیٹی جاتی ہے تو جائے، دولت نہ جائے، اس لیے تمہارے منصوبے میں شریک ہو گیا، لیکن تم نے اپنے 4 دوستوں کو اس معاملے میں شریک کر کے غلطی کی۔ شاوچن نے کہا، میرے ان ساتھیوں نے زہریلی گیس کا انتظام کیا ہے، ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ باپ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم نے کہا تھا ان دوستوں کو صرف $1,000 دینے سے کام بن جائے گا، مگر یہ لوگ دولت میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ ان سے کہو جتنی رقمیں اپنی جیبوں میں ٹھونس رکھی ہیں انہیں باہر نکال دیں، ورنہ یہاں سے کوئی زندہ نہیں نکلے گا۔ شاوچن نے تینوں دوستوں کو دیکھا، چوتھا تو مجھ سے مار کھانے کے بعد راہداری میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، بات بڑھانے سے کیا فائدہ، وعدے کے مطابق 1,000 لو اور چلے جاؤ۔ ایک دوست نے انگریزی زبان میں کہا، شاوچن، تم اپنے بوڑھے لالچی باپ کی اچھی طرح سمجھ گئے ہو، جو دولت کی خاطر اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ یہ بوڑھے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، مگر قبر میں پہنچنے سے پہلے اپنی اولاد کو پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے دوست نے کہا، شاوچن، اب بھی عقل سے کام لو، یہاں ماں باپ کا رشتہ کام نہیں آئے گا، دولت کام آئے گی۔ ہم جوان ہیں، ہمیں بہت طبعی زندگی گزارنا ہے، ہم 5 دوست اس دولت سے ایک مشترکہ کاروبار شروع کریں گے اور دولت مند بنتے چلے جائیں گے۔ وہ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ شاوچن کے باپ نے گرج کر کہا، اپنی زبان میں بولو، کیا تم لوگ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہو؟ شاوچن نے کہا، نہیں، میں اپنے دوستوں کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک دوست نے کہا، یار یہ بوڑھا انگریزی نہیں سمجھتا ہے، ہماری بات مانو اور اس کو ٹھکانے لگا دو، تم بیٹے ہو کر ایسا نہیں کر سکتے، ہم پر چھوڑ دو، دیکھو ہم کس طرح الو بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شاوچن کے باپ کی طرف پلٹ گیا، پھر بولا، یہ افسوس ہے کہ ہم اپنی زبان پر قائم نہیں رہے، ہمیں شاوچن کی دوستی عزیز ہے، اس لیے یہ تمام رقم واپس کر رہے ہیں، ہمیں صرف $1,000 دے دو، ہم چلے جائیں گے۔ بوڑھے نے کہا، پہلے تمام رقم اس کمرے میں چھوڑ دو اور باہر نکل جاؤ، میں تم لوگوں کا معاوضہ اپنے کمرے میں آ کر دوں گا۔ اس جوان نے اپنی تینوں جیبوں میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر فرش پر پھینک دی، اپنی جیبیں خالی دکھانے کے بعد وہاں سے جانے لگا، مگر جانے کے لیے اسی دروازے سے گزرنا تھا جہاں وہ بوڑھا ریوالور لیے کھڑا ہوا تھا۔ گزرتے وقت اس نے بوڑھے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پیٹ پر گھٹنا مارا اور ریوالور والے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھا دیا۔ اس جدوجہد میں ٹھائیں کی آواز گونجنے والی تھی، مگر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، یعنی ریوالور خالی تھا۔ بوڑھا چلاک تھا، فائرنگ کر کے تمام محلے والوں کو متوجہ کرنا نہیں چاہتا تھا، صرف دھمکی سے کام نکالنا چاہتا تھا۔ اس نوجوان نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، دوسرے جوان نے لات ماری، وہ اوندے منہ فرش پر گر پڑا۔ پھر تو چاروں طرف سے اس کی پٹائی ہونے لگی۔ شاوچن کی ماں نے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ لوگ تمہارے باپ کو مار رہے ہیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ میں تو اس وقت بھی تماشا دیکھ رہا تھا جب ایک باپ اپنی بیٹی کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے بند کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تو شبہ ہے کہ تم دونوں ہمارے سگے ماں باپ نہیں ہو۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، تمہارے لیے جان دیتی ہوں، تمہارے لیے تمہارے باپ سے لڑتی ہوں۔ بیٹے نے باپ کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، جتنے نوٹ تم نے سمیٹ رکھے ہیں وہ نکال کر پلنگ پر رکھ دو، تم دونوں کے لیے یہ مکان اور نیچے والی دکان کافی ہے، دولت ہمیں دو، ہم نوجوان اس کا صحیح مصرف جانتے ہیں۔ دوسری طرف شاوچن کے دوستوں نے اس کے باپ کی اچھی طرح پٹائی کی تھی، اس کی جیبوں سے تمام نوٹ نکال لیے تھے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے انہیں دیکھ رہا تھا، اسی خیال خوانی کے ذریعے قومی کے پاس پہنچ سکتا تھا، مگر جہاں موجود تھا پہلے وہاں کے حالات سمجھ کر اپنے بچاؤ کا راستہ نکالنا لازمی تھا، کیونکہ دولت حاصل کرنے کے بعد وہ ہمیں زندہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ مجھے پومی وغیرہ کی فکر تھی، پتہ نہیں ان پر کیا گزر رہی تھی۔ ٹھیک موقع پر جب کہ انہیں رہائی نصیب ہو رہی تھی، مجھے اچانک اپنی جگہ حاضر ہونا پڑا تھا اور یہاں سے واپس جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نے لیوچن کو دیکھا، اس کے جسم میں
حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ ہم زینے کے اوپری حصے میں چھت پر تھے، وہاں غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ تازہ ہوا حاصل ہونے کے لیے بعد سردی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ بیٹھ گئی، آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے لگی۔ میں نے اسے مختصر طور پر بتایا، لیوچن تمہارے ماں باپ اور بھائی نے تمہیں ہلاک کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ زہریلی گیس کے ذریعے ہم دونوں کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، نہیں مائیکل، وہ ایسا نہیں کر سکتے، مگر ہماری دولت کہاں چلی گئی؟ اب اس پر تمہارے گھر والوں کا اور تمہارے بھائی کے دوستوں کا قبضہ ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی زینے کے نچلے حصے میں قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ایک نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں چھت پر ہیں۔ زینے کے نچلے حصے میں شاون کے دو دوست نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، چپ چاپ نیچے آ جاؤ، شور مچاؤ گے تو ہم گولی مار دیں گے، ہمیں خود سردی لگ رہی ہے، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے لیوچن کو سہارا دیا، پھر اسے لے کر زینے اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس دوران میں نے معلوم کر لیا تھا کہ شاوجن اور اس کے دو دوستوں نے وہ تمام دولت سمیٹ کر گڈیوں کی صورت میں اسے دوبارہ بریف کیس کے اندر رکھ لیا تھا۔ بریف کیس لے کر وہ تینوں باہر آ گئے تھے اور اپنے دو دوستوں سے کہا تھا کہ مجھے ریوالور دکھا کر دھمکی دیں اور یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میں چلا جاؤں گا، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ لیوچن نے کہا، نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کیا تم اتنی دولت آسانی سے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ ریوالور والے نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، اب وہ دولت کہاں رہی؟ تمہارا بھائی لے گیا ہے اس بریف کیس کا، ایک نوٹ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، لیوچن، جان سے بڑھ کر دولت نہیں ہے، زندگی رہے گی تو آئندہ دولت ملنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن جان سے جاؤ گی تو اس دولت کا کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرے چینی جوان نے کہا، تم عقل مند ہو، یہاں سے جانے کے بعد ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی حماقت نہ کرنا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ وہ دولت شاوچن اپنے دوستوں کے ساتھ لے گیا ہے، پھر تمہیں پولیس والوں کو یہ حساب بھی دینا ہوگا کہ اچانک اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آ گئی تھی، لہذا اپنی زبان بند رکھنا۔ میں لیوچن کو پکڑ کر جبرن وہاں سے لے جا رہا تھا، وہ ضد کر رہی تھی، میں نہیں جاؤں گی، اپنی دولت چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ ظلم ہے، مجھے میرے ہی گھر میں لوٹا گیا ہے۔ وہ دونوں میرے پیچھے آ رہے تھے، ایک نے ریوالور کا رخ ہماری طرف کر رکھا تھا، میں جانتا تھا وہ خالی ہے، مگر میں ان چوہوں پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس گھر میں رہنا چاہتا تھا۔ لیوچن کی ضد دیکھ کر میں نے کہا، دیکھو دوستو، ہم نوجوان ہیں، ان بوڑھوں کو تو جانے دو، کیا یہ دولت ہم آپس میں بانٹ نہیں سکتے؟ وہ انکار کرنے والے تھے۔ ان سے پہلے ہی لیوچن نے کہا، ہرگز نہیں، میں اس دولت کو تقسیم نہیں کروں گی، کسی کو نہیں دوں گی۔ عورت اپنے مرد کی کمائی صرف اپنے پاس رکھتی ہے، اپنے باپ اور بھائی کو بھی دینا نہیں چاہتی، میں بھی نہیں دوں گی، وہ سارا مال ہمارا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، اگر تمہیں دولت اتنی عزیز ہے تو یہیں رہو، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تمہارے ہاتھ سے دولت جا چکی ہے، اب کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا، میں جا رہا ہوں۔ میں جانے لگا، وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر راستہ روکتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، تم نے مجھے ایسی خوشیاں دی ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دی، میں صرف دولت نہیں چاہتی، جیون ساتھی بھی چاہتی ہوں، دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اتنی دولت خوش نصیبی سے ہاتھ آتی ہے اور بد نصیبی سے چلی جاتی ہے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے چھڑا کر پرے دھکیل دیا، تیزی سے چلتا ہوا مائیکل کے کمرے میں آیا۔ باہر شدید سردی تھی، میں نے اوور کوٹ پہن لیا، فلیٹ ہیٹ کو سر پر رکھا، پھر وہاں سے جانے لگا۔ وہ پھر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، مائیکل، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، مائیکل، دوسری بار تمہارے لیے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس نہیں لا سکے گا، لہذا میرا خیال دل سے نکال دو۔ وہ میرے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم بہت ضدی ہو، رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر جتنا سامان ہم نے خریدا ہے وہ تو اپنے ساتھ لے چلیں۔ میں نے اس کے ساتھ واپس کمرے میں جاتے ہوئے کہا، جب ہمارے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اتنا سامان لے جا کر کیا کریں گے؟ ارے واہ، اتنے قیمتی ملبوسات، قیمتی جیولری، اتنے خوبصورت میک اپ کے سیٹ ہیں، کیا سب چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، مجھے سامان پیک کرنے دو۔ میں نے لیڈیز فر کوٹ اس کے شانوں پر ڈالتے ہوئے کہا، اسے پہنو۔ وہ پہننے لگی، سرخ رنگ کا کوٹ اس کے حسن پر جاچ رہا تھا، وہ گلابی گلابی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے اوور کوٹ میں چھپاتے ہوئے اس پر جھک کر سرگوشی میں کہا، تمہیں دولت چاہیے، وہ واپس مل جائے گی، یہ سامان یہیں چھوڑ کر چلو۔ اس نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر تم یہ نہ پوچھو کہ مجھے وہ رقم دوبارہ کیسے ملے گی، تمہارا کھویا ہوا مال مل جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں نے
پہلے بھی تم سے نہیں پوچھا تھا کہ اتنی دولت کہاں سے آئی؟ آئندہ بھی نہیں پوچھوں گی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ کیا وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس واپس مل جائے گا؟ وہ نہیں ملے گا تو دوسرا بریف کیس آ جائے گا۔ تم یہاں سے خالی ہاتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے اس مکان سے باہر آ گئی۔ ہم نے سامنے والی سڑک کو پار کیا، دوسرے فٹ پاتھ پر آ گئے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔